بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمدی گرل اسکول کی کلاس دوئم کی اردو کی ٹیچر مس فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو کچھ ہدایت دے رہی ہوں، اس کو آپ غور سے دیکھیے، ویڈیو کو بند رکھیے، اپنے ہیڈ فون کا استعمال کریں، اپنی کتاب اور کاپی اور پینسل اپنے سامنے رکھیں، تمام اسکرین شاٹس لے لیں اور تمام ہوم ورک کا کام کاپی پر کریں۔ بچوں اب میں آپ کو کچھ ہدایت دے رہی ہوں، اس کو مقاصد بتا رہی ہوں، اس کو غور سے دیکھیے۔ مقاصد آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ سبق کے اختتام پر آپ نے طالبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ سبق کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں اور لکھ سکیں، خالی جگہ پر کر سکیں۔ تمام بچے آج جو میں سبق پڑھانے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو چند تصویریں دکھاؤں گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اس کا عنوان کیا ہے۔ آپ کی اسکرین پر جو تصویریں آئیں گی اس کو غور سے دیکھیے گا اور تصویروں کو دیکھ کر بتائیے گا یہ کس چیز کی تصویر ہے۔ تمام بچے اپنی چیک پوسٹ پہ جا کر اپنا سوال لکھ سکتے ہیں اور میں اس کا جواب دوں گی۔ تمام بچے غور سے تصویریں دیکھیں اور مجھے بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کو جھنڈا یعنی کہ فلیگ نظر آ رہا ہے، یہ کس ملک کا جھنڈا ہے؟ جس بچے کو اس کا آنسر آتا ہے وہ چیک پوسٹ پر لکھ کر باکس پر لکھ کر مجھے بتائیں۔ ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی سے اس آنسر کو بتائیے یہ کس ملک کا جھنڈا ہے۔ جس بچے کو بھی آنسر چیک اس پر لکھنا آ رہا ہے وہ لکھے اور ہمیں یہ بتائے کہ کس کا جھنڈا ہے۔ ہاں جی ہاں بالکل صحیح آپ نے بتایا، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ ویری گڈ۔ آگے والا دیکھیے، آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر آپ کو کس چیز کی نشاندہی یعنی کہ کس کی تصویر ہے؟ یہ تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے وہ ہمارے قائد اعظم کی ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح بتایا آپ نے، قائد اعظم کی ہے بیٹا۔ اب آپ کے پاس ایک اور تصویر ہے جو نیچے ہے، وہ کس چیز کا مزار ہے؟ یہ کس کا مزار ہے؟ جی ہاں چیک پوسٹ پر لکھ کر بتائیے، ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بچوں بتائیے تیسری تصویر کس کی ہے؟ تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں تیسری تصویر میں آپ کو قائد اعظم کا مزار نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں قائد اعظم کا مزار کہاں واقع ہے؟ جلدی سے بتائیے، چیک باکس میں لکھیے تاکہ ہم آپ کا آنسر کا جواب دے سکیں۔ جی ہاں قائد اعظم کا مزار کراچی میں واقع ہے۔ بالکل ٹھیک بتایا، قائد اعظم کا مزار کراچی میں واقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم۔ جی ہاں بچوں قائد اعظم تھے۔ بچوں قائد اعظم کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی بچے کو پتہ ہے؟ نہیں تو میں بتاتی ہوں، بانی یعنی کہ لیڈر۔ اچھا اب بتائیے قائد اعظم کو بابا اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ یعنی کہ قائد اعظم کو بابا اردو کیوں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عظیم رہنما تھے۔ عظیم رہنما سے مراد آپ کے ذہن میں چیپٹر کا نیم آنا چاہیے۔ ہم آج آپ کو کون سا سبق پڑھانے جا رہے ہیں بچوں؟ آپ کو پتہ ہے سبق کا کیا نام ہے؟ جی ہاں عظیم رہنما کا بچپن۔ سبق کا نام ہے عظیم رہنما کا بچپن۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 21 یعنی کہ 21 کھولیں۔ میں آپ کو ریڈنگ کر کے سناؤں گی، اس کو غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے اہم الفاظ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے اچاٹ، دوسرا مسلسل، تیسرا منتقب، تیسرا نمودار۔ بچوں اب میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے اپنی انگلی رکھنی ہے کتاب پر صفحہ نمبر 21 پر اور اس کو غور سے سننا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کروں گی اور چھوٹے چھوٹے سوالات کروں گی تاکہ آپ اس کو آنسر دے سکیں، مگر ریڈنگ غور سے سنیے گا۔ جو بچے ریڈنگ غور سے سنیں گے وہی سوالات کے آنسر صحیح لکھ سکیں گے۔ اچھا بچوں میں سٹارٹ کر رہی ہوں، آپ اپنی انگلی رکھ لیں اس پر۔ صفحہ نمبر 21 کھولیں۔ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک تاجر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ محمد علی سے چھوٹے 6 بہن بھائی اور بھی تھے، ان کے نام رحمت، مریم، احمد علی، شیری، فاطمہ اور بندے علی تھے، لیکن والدہ سب سے زیادہ پیار محمد علی سے کرتی تھی۔ محمد علی کرکٹ بڑے شوق سے کھیلتا تھا، وہ اپنے ہم جولیوں میں بڑا مقبول تھا۔
کھیلوں میں مہارت رکھنے کی بدولت محمد علی مشہور تھا۔ دوسرے بچے محمد علی کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ کھیلوں میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے محمد علی کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہونے لگا۔ ایک دن محمد علی نے اپنے والد سے کہا، میں پڑھنا نہیں چاہتا، کام کرنا چاہتا ہوں۔ محمد علی کے والد یہ سن کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ اسے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے، لیکن محمد علی کی مسلسل ضد پر وہ اسے اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اچانک محمد علی نے اپنے والد کو یہ کہ حیران کر دیا، ابا جان، مجھے دفتر میں کام کرنا پسند نہیں ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ محمد علی وہ بہت پریشان ہو گئے۔ میں واپس اسکول جانا چاہتا ہوں، محمد علی نے کہا۔ والد نے کہا، دیکھو بیٹا، زندگی کو سمجھنے کے لیے دو ہی راستے ہیں۔ ابا جان، وہ کون کون سے راستے ہیں؟ محمد علی نے پوچھا۔ ایک یہ کہ آپ اپنے بزرگوں کی دانش اور تجربے پر بھروسہ کریں اور ان کے مشورے کے عین مطابق عمل کریں۔ اور دوسرا راستہ کون سا ہے ابا جان؟ دوسرا راستہ یہ کہ آپ خود اپنے راستے پر چلیں، چاہے غلطیاں کریں، لیکن ان سے سبق سیکھیں اور حالات کا مقابلہ کریں۔ کم عمر محمد علی اپنے والد کی باتوں کو توجہ سے سنتا رہا اور اسے اپنا راستہ چن لیا، اور جب اسکول گیا تو بالکل بدلا ہوا بچہ تھا۔ اب وہ اپنے ہم جماعتوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہ تھا۔ وہ دن بھر اپنے سبق محنت سے یاد کرتا اور رات دیر تک دل لگا کر پڑھائی کرتا۔ بچوں صفحہ نمبر 23 کھول لیجئے۔ اب آپ دیکھیے محمد علی اپنی کتاب میں دیکھیے بچوں، اگر سلائڈ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنی کتاب میں دیکھیے۔ محمد علی اپنے دوست کریم قاسم کے ساتھ گھڑ سواری کرنے جاتا۔ اسے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس نے دیکھا کہ گھوڑے سیدھے اور تن کر کھڑے ہوتے ہیں، درختوں کا حال بھی ایسا ہے، انسان بھی سیدھا کھڑا ہو کر چلتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر محمد علی نے بھی زندگی کا اصول بنا لیا کہ وہ ہمیشہ اپنا سر بلند رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا۔ پھر محمد علی اعلیٰ تعلیم کے لیے بحری جہاز کے ذریعے انگلستان گیا اور بہت بڑا وکیل بن کر لوٹا۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنا لیڈر منتخب کیا اور محمد علی نے اپنی قوم کو الگ وطن دلانے کے لیے ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اس کی کوششوں کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو ایک الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اب صفحہ نمبر 24 دیکھیے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو ہم سب اپنا قائد کہتے ہیں اور پوری دنیا اسے جہاں سے ہمارا چلو بچوں ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ہم نے کہا تھا کیا آپ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کو ہم اپنا قائد کہتے ہیں اور پوری دنیا اسے بے مثال رہنما مانتی ہے۔ یہ عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، جن کی بدولت آج ہم غلام نہیں بلکہ آزاد قوم ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ہم نے ابھی تفصیل سے ریڈنگ کی۔ بچوں اب آپ اس کی وضاحت میں آپ کو کرنے جا رہی ہوں، اسے غور سے دیکھیے۔
کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے، یعنی کہ آپ کو یہ تو میں نے بتا دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کب پیدا ہوئے اور کہاں، اس کتاب میں آپ کو پتہ لگا۔ یعنی کہ اگر ہم جاننے ہیں کہ ہمارا پاکستان کس نے بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا۔ سب اپنے محبوب رہنما قائد اعظم کے نام سے آپ کو واقف ہیں، بچے بڑے بوڑھے سبھی آپ کو جانتے ہیں۔ بچے اپنی کتابوں میں قائد اعظم کے بارے میں پڑھتے ہیں رہتے ہیں، گھروں میں ریڈیو، ٹی وی، اخبارات کے ذریعے قائد اعظم کے واقعات کا چرچا رہتا ہے۔ ان کی تعلیمات، ان کے اقوال، ان کی تقریریں، خاص موقع پر ان کی آوازیں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نشر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بہت توجہ اور احترام سے ان کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مشہور شخصیت یعنی کہ ہمارے لیڈر بن کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے ہر کوئی ان کا پرستار ہے۔ ہمیں قائد اعظم کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قائد اعظم کا نام میں نے آپ کو بار بار بتایا محمد علی جناح تھا، تو بچوں قائد اعظم کا اسم گرامی محمد علی جناح تھا۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئے۔ کراچی میں کب پیدا ہوئے؟ آپ کو پہلے صفحے پہ جب آپ کو بتایا تھا، پیج نمبر آپ کو بتایا تھا کون سا آپ نے کھولنا ہے، صفحہ نمبر 121 پہ آ جائیے، شروع میں آ جائیے، دیکھیں قائد اعظم 25 دسمبر 1900، آپ کو پتہ ہے کب پیدا ہوئے قائد اعظم؟ بتائیے کسی بچے کو پتہ ہے؟ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ کس گھرانے میں پیدا ہوئے؟ ایک تاجر گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ محمد علی۔ قائد اعظم کا نام جو تھا محمد علی جناح تھا۔ وہ کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی، پھر بچوں اعلیٰ تعلیم کے لیے قائد اعظم لندن چلے گئے۔ قائد اعظم نے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی اور لندن جانے کے بعد انہوں نے وہاں سے وکالت کا دور شروع کیا اور وکیل بن کر لوٹے۔ جب آپ شروع سے ہی بہت محنتی تھے، کیونکہ آپ کو بہت سارے کھیل پسند تھے، قائد اعظم کرکٹ بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ 22 پیج نکالیے۔ قائد اعظم کو کرکٹ بہت پسند تھا، آپ کرکٹ بہت شوق سے کھیلتے تھے، اور قائد اعظم کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی بہت پسند تھے۔ جو بچپن میں تو بہت سے بچوں کا پڑھائی میں دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اکثر وہ کھیل کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو پڑھنے کی طرف کم لگے رہتے ہیں۔ جیسے کہ عموماً آپ کے گھر میں بھی بہت سے چھوٹے بہن بھائی ہوں گے جو کھیل میں دلچسپی لیتے ہوں گے تو پڑھتے نہیں ہوں گے، کم پڑھتے ہوں گے۔ تو جیسے اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی شروع سے ہی کرکٹ بہت پسند تھا۔ آپ کو پڑھائی میں دل کم لگتا تھا اور آپ کرکٹ بہت شوق سے کھیلا کرتے تھے۔ آپ کی توجہ زیادہ تر اسی پر تھی، آپ بالکل یعنی کہ ہر کلاس میں پڑھنے میں جی لگانے لگے، کیونکہ جب قائد اعظم محمد علی جناح یہ جب پڑھائی کی طرف سے ان کی توجہ اٹھی تو ان کے والد صاحب جو تھے بے انتہا پریشان ہو گئے، اور انہوں نے بہت یعنی کہ ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ بچے ضد کریں کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا، وہ کرنا ہے، تو عموماً بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح قائد اعظم نے بھی اپنے والد سے ضد کی کہ میں کام نہیں کروں گا، دفتر میں جا کر کام کروں گا۔ آپ محمد علی جناح جو تھے انہوں نے بھی یہی ضد کی اپنے والد سے، تو محمد علی جناح کے جو والد تھے وہ بے انتہا پریشان ہو گئے، وہ سوچنے لگے کہ یہ ان کو ہوا کیا۔ خیر انہوں نے اپنے بچے کی بات بہت مانی، مطلب سمجھایا بھی اسے کہ بیٹا دیکھو اس طرح کے کام نہیں کرو، اگر تم دو راستے پہ چلو گے تم ایک راستہ منتخب کرو، تم یعنی کہ اپنے لیے ایک پڑھائی کا راستہ کرو، پڑھو لکھو اور بڑے آدمی بنو۔ انہوں نے اپنے والد کے اس مشورے پر عمل کیا اور انہوں نے پڑھائی کی طرف دلچسپی لینی شروع کر دی، اور آپ بہت توجہ کے ساتھ پڑھنے لگے۔ اور پتہ ہے بچوں، جو دل لگا کر پڑھتا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہی دنیا میں نام کماتا ہے۔ اسی طرح محمد علی جناح بھی بہت دلچسپی سے پڑھنے لگے اور انہوں نے بھی کامیابی حاصل کی اور وہ ہر کلاس میں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے لگے۔ محمد علی نے اپنے والد کی باتوں کی توجہ دی جس سے وہ بالکل ہی بدل گئے، اور یعنی کہ ان کا جو پیشہ تھا وکالت، انہوں نے اس لحاظ سے اپنے ملک کی بھی خدمت کی اور اپنے ملک کے لیے بہت توجہ سے کام کیا۔
آپ کو پتہ ہے جس وقت ہندوستان کے مسلمان آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے تو مسلمانوں نے انہیں کیا کیا، اپنا لیڈر، ان پر اپنا بھروسہ کیا اور اپنا لیڈر چن لیا اور ان کو منتخب کیا۔ آپ کو محمد علی جناح جو تھے بہت ہی با اخلاق اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے بہت سے کھیل پسند تھے، جیسے گھوڑا سواری، گھوڑے پر بھی ان کو سواری کرنا بے انتہا پسند تھی۔ انہوں نے کہا کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، جیسے درخت تن کے سیدھا کھڑا ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ اپنے سر کو بلند رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ یہی ان کی لیڈری میں بھی تھا اور انہوں نے اپنے ملک کو ہندوؤں سے حاصل کرنے کے لیے بے انتہا کوشش کی اور جدوجہد کی اور اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور انہی کی کوششوں سے 14 اگست سن 1947 کو وطن پاکستان دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ بچوں، قائد اعظم نے جو اتنی محنت کی ہمارے پاکستان بنانے میں، تو ان کی کوششوں سے ہی ہم پاکستان وجود میں آیا۔ آپ کو پتہ ہے محمد علی جناح کا ایک قصہ میں آپ کو بتاؤں، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح طالب علم کی ایک محفل میں آئے اور اس محفل میں ہندو طالب علم بھی تھے، بہت سارے ہندو بچے بھی تھے نا اور مسلمان بھی تھے۔ تو ایک ہندو طالب علم نے پورے پروگرام میں قائد اعظم کو شرمندہ کرنے کے لیے، بہت سے بچے شیطان شریر قسم کے ہوتے ہیں نا، انہوں نے قائد اعظم کو شرمندہ کرنے کے لیے یہ ثابت کیا کہ یہ الگ وطن کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ایک ہندو طالب نے کھڑے ہو کر اپنا الگ ملک کا مطالبہ کہا کہ غلط ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا الگ ملک حاصل کرنے کا مطالبہ ہے، غلط ہے، ہندو مسلمان صدیوں سے ساتھ رہتے آئے، آخر ان میں کیا فرق ہے۔ اس نے کہا ہندو اور مسلمان تو ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے، آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک الگ ہو، آپ اپنے ملک میں رہیں۔ تو قائد اعظم نے کچھ نہیں کہا اسے اور انہوں نے ایک پانی کا گلاس منگوایا اور آدھا گلاس پی کر باقی پانی اس ہندو لڑکے کو پینے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، میرا دھرم یعنی خراب ہو جائے گا۔ قائد اعظم نے وہی گلاس ایک دوسرے بچے یعنی کہ مسلمان طالب علم کو دیا، اس نے فوراً پی لیا۔ قائد اعظم نے کہا یہی فرق ہے ایک ہندو اور مسلمان میں، صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود ہم دو الگ الگ قومیں ہیں۔ اگر ہم ایک ساتھ رہ سکتے تو وہ بچہ بھی فوراً پانی پی لیتا، مگر اس نے کراہت محسوس کی کہ ہم ان کا پانی کیوں پئیں۔ قائد اعظم کو نے یہ بات بالکل سچی کہی تھی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، کیونکہ ان کا مذہب، ان کا رہن سہن بالکل مختلف ہے، ان کے رہنے سہنے کے انداز مختلف ہیں۔ کیونکہ ہندو لوگ جو ہیں پوجا پاٹ اور اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں بچوں، اور ہمارے یہاں جو ہے زیادہ تر ہم لوگ مسلم یعنی کہ پاکستانی ہیں اور ہم لوگ مسلمان ہیں، تو ہم مسلم سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے ہمارے مذہب، ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری ہر چیز الگ ہے۔ یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں ایک سچے مسلمان کی طرح نماز اور اللہ کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد جاتے ہیں اور وہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ کیسے ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ تو ہم لوگ نہیں رہ سکتے۔ تو ہمارے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ بہت صحیح تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جن کی بہت سی نظمیں آپ نے سنی ہوں گی، پہاڑ اور گہری، لب پہ آتی دعا جو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ سب علامہ اقبال نے لکھی ہیں۔ انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہمارا ایک وطن الگ پاکستان ہو جہاں ہم آزادانہ حکومت کر سکیں اور رہ سکیں۔ تو بچوں، ہم لوگ بھی ایک آزاد ملک کی طرح رہ سکیں اور اس پہ اپنے کام یعنی کہ اپنے ہر کام کر سکیں، اپنی آزادی کو قائم رکھ سکیں۔ تو آج کل ہم جو ملک میں رہ رہے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ کس کی کوششوں سے بنا؟ یہ ہمارے پیارے قائد اعظم کی کوششوں سے بنا۔ اچھا بچوں، آپ نے جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک الگ الگ قومیں ہیں، ان کا مذہب مختلف، رہن سہن انداز مختلف ہے۔ ہندوؤں پر انگریزوں کا قبضہ تھا، جس زمانے میں ہندوستان پہ انگریزوں کا بھی قبضہ تھا، مسلمانوں کو آزادی کے لیے انگریز اور ہندو دونوں سے جنگ کرنا پڑی، کیونکہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کے خلاف متحد تھے۔ لیکن قائد اعظم کی جدوجہد اور رہنمائی کی بدولت
مسلمان علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو گئے۔ قائد یہاں پہ لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، یعنی کہ قربانی دینا پڑی، اور اپنے گھر بار جائیداد زمین سب کچھ چھوڑ کر وہ سب لوگ پاک وطن پاکستان چلے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جب پاکستان بنا تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ جب وہ ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ہندو یعنی کہ لوگوں نے کیا کیا، سکھوں اور ہندوؤں نے بڑی بڑی جو ٹرینیں تھیں ان کو لوٹ لیا، اور ان کے لاشا لوگوں کو شہید کرا، اور ان کے گلے کاٹ دیے تلواروں سے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جوان لڑکے لڑکیاں سب، ان کو بے تحاشا لوٹ مار کی، ان کے سارے اثاثہ یعنی کہ ان کی جو چیزیں وہ لوگ لا رہے تھے اپنے ساتھ ان کو لوٹ لیا۔ کسی کا بیٹا بچھڑ گیا، کسی کی ماں بچھڑ گئی، کسی کا بھائی، یعنی کہ سب لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے اور الگ ہو گئے، اور کوئی کسی کے ساتھ نہیں تھا، یعنی کہ سب ایک دوسرے سے بچھڑ کر پاکستان آئے، اور یہ بڑی جدوجہد اور قربانی کی بعد ہمیں یہ پاکستان حاصل ہوا۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کی اچھی طرح خدمت کریں اور اپنے پاکستان کو پروان چڑھائیں۔ یہاں پر پاکستان کے لیے اچھی سوچ ہی رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب 14 اگست سن 1947 کو الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پر آیا۔ آخری والا پیج دیکھیے، جب آخری والا پیج ابھی میں وضاحت کر رہی ہوں، آخری والا پیج دیکھیں 24، جب دنیا کے نقشے یعنی کہ 14 اگست 1947 کو اچھا بچوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ اس بچے کا ہم اپنے قائد کو کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا بے مثال رہنما مانتی ہے۔ وہ عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہے، جن کی بدولت آج ہم غلام نہیں بلکہ آزاد ہیں۔ یعنی کہ 14 اگست 1947 کو الگ وطن پاکستان دنیا کے نقشے پہ نمودار ہوا۔ اس سبق میں جس بچے کا بار بار ذکر کیا گیا ہے محمد علی، وہ بچہ آپ کو پتہ ہے ہمارے قائد ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جس کو ہم لوگ اپنا رہنما مانتے ہیں، اور وہ عظیم شخصیت کے بدولت ہی ہم آج آزاد وطن پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ قائد اعظم ہمیشہ طالبات کو محنت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ہمیشہ ہمت اور بہادری سے ہمیں ہر چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور اس میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ پاکستان بزرگوں کی قربانیوں کے صلے میں بھی ہمیں ملا ہے۔ ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز میدان، لہلاتے کھیت، بہتے دریا اس کی شان بڑھاتے ہیں۔ ہمیں وطن کی ہر چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں۔ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے، دن رات محنت کریں گے اور اس کا نام روشن کریں گے۔ اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اور آپ پتہ ہے بچوں آپ کو کہ یہ عظیم شخصیت محمد علی جناح کی بدولت ہم آزاد وطن میں رہ رہے ہیں۔ ہم آج غلام نہیں ہیں بلکہ آزاد ہیں، ہم غلامی کی زندگی نہیں بسر کر رہے۔ قائد اعظم ہمیشہ طالبات سے محنت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ سوچیں گے ہم چھوٹے ہیں، ہم کس طرح محنت کر سکیں؟ تو آپ پڑھ لکھ کر اپنی کلاس میں خوب محنت سے پڑھیں لکھیں، اور جب آپ محنت سے پڑھیں گے اور لکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے بچوں، آپ کے پاس یہ جو بچے ہیں جب پڑھ لکھ جائیں گے تو آپ بڑے ہوں گے تو آپ کچھ نہ کچھ بنیں گے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر یا ٹیچر۔ اسی سے آپ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔
تو آپ کو آگے جیسے بھی میں نے آپ بتا دیا، اب میں آپ کو جو سلائڈ دکھا رہی ہوں اب میں آپ کو بتا دوں، آپ اللہ تعالیٰ ہمارا احسان ہے کہ ہمیں پاکستان دیا، اور اب میں جو آپ کو سلائڈ دکھانے جا رہی ہوں اس کے الفاظ معنی آپ کو کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو الفاظ کے معنی میں بتا رہی ہوں اسے غور سے دیکھیے بچوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور جس کے پاس کتاب ہے تو وہ کتاب میں ہی لکھ کر سکتا ہے۔ تو اسکرین شاٹ آپ نے لے لیا ہے اس کا، میں الفاظ کے معنی پڑھ رہی ہوں۔ دبلا پتلا کمزور، ہمارے وطن پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ اب میں آپ کو اسکرین پر الفاظ معنی دکھا رہی ہوں، ان الفاظ معنی کو غور سے دیکھیے اور اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ یہ آپ کو کرنے ہیں تمام اسکرین شاٹ، جیسے آپ کو پتہ ہے الفاظ معنی کا لے لیا آپ نے۔ اب آگے دیکھیے، اب آپ کو الفاظ معنی پڑھ کے دکھا رہی ہوں۔ دبلا پتلا کمزور، ڈٹ کر جم کر، قائد رہنما لیڈر، دل اچاٹ ہونا، دل نہ لگنا، منتخب جسے چنا ہوا، نمودار ہونا، ظاہر ہونا۔ اب بچوں آگے آئیے، اب آگے آپ کو میں خالی جگہ بتاؤں گی جو کہ آپ کو کرنی ہے، اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیجئے۔ ہم آپ کو خالی جگہ بتا رہے ہیں، خالی جگہ میں غور سے دیکھیے۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے قائد اعظم ڈیش میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں۔ نمبر دوسری خالی جگہ، قائد اعظم کے ڈیش بہن بھائی تھے، 6۔ تیسری، قائد اعظم کا نام ڈیش تھا، محمد علی جناح۔ نمبر 4، محمد علی جناح کو ڈیش کھیل پسند تھا، کرکٹ۔ نمبر 5، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ڈیش تھے، قائد اعظم۔ نمبر 6، قائد اعظم محمد علی جناح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈیش گئے، کہاں گئے؟ انگلستان۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ خالی جگہ آپ نے کاپی پہ کرنی ہے۔ تمام بچے سب چیزوں کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کر سکیں۔ اب آگے آپ دیکھیے جو کہ آپ کا ہوم ورک، یہ جو گھر کا کام ہے اس کو ضرور کر لیں۔ بچوں آپ خالی جگہ کا اسکرین شاٹ لے لیں، دیکھیں جیسے کہ یہ خالی جگہ آ رہی ہیں، اس کا اسکرین شاٹ ضرور لے لیں تاکہ آپ کر سکیں۔ تو خالی جگہ میں نے آپ کو پڑھ دی ہے۔ قائد اعظم ڈیش میں پیدا ہوئے، کراچی میں۔ قائد اعظم کے ڈیش بہن بھائی تھے، 6۔ قائد اعظم کا نام ڈیش تھا، محمد علی جناح۔ نمبر 4، محمد علی جناح کو ڈیش کھیل پسند تھا، کرکٹ۔ نمبر 5، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ڈیش تھے، قائد اعظم۔ نمبر 6، قائد اعظم محمد علی جناح اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈیش گئے، انگلستان۔ اب آگے ہم سلائڈ آپ کی جو ہوم ورک کی سے چلائیں گے اس کو غور سے دیکھیے۔ آگے ہوم ورک آئے گا، آپ اس کی سلائڈ لے لیں تاکہ آپ کام کر سکیں۔ گھر کا کام ہے الفاظ معنی اور خالی جگہیں کلاس ورک کاپی پہ کرنی ہے۔ بچوں آپ سارا کام لے کر آئیے گا اپنی کاپی پہ اور صاف ستھری رائٹنگ میں۔ اچھا بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔